اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر صفائی اور پاکیزگی کے موضوع اسلام میں طہارت و نظافت کا مقام کے عنوان سے ہے۔ دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام نے جس طرح طہارت و نظافت پر زور دیا ہے اس سے دیگر مذاہب تہی دامن ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اے محبوب پیغمبر اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ چنانچہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک و صاف رہتے اور صحابہ اور صحابیات کو بھی پاکیزگی کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری و باطنی طہارت و نظافت کے لحاظ سے ساری امت کے لیے بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف لباس پہنتے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، مسواک فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے، ان کو بکھرا ہوا رہنے نہیں دیتے، سر میں تیل کا استعمال بھی فرماتے، جمعے کے روز غسل کرنے کی تلقین فرماتے۔ کسی شخص کے بال بکھرے ہوئے یا ناخن بڑے ہوئے ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے اور صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ اگر میں تعلیمات اسلام کی روشنی میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ طہارت و نظافت دین اسلام کا اہم جز ہے۔ صفائی مسلمانوں کا بنیادی صفت ہے۔ پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے، مخلوق خدا میں محبوبیت کا سندیسہ ہے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کا عندیہ ہے، سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کے بغیر نماز جیسی عظیم الشان عبادت ناقابل قبول ہے، حج جیسی سعادت عظمیٰ نامنظور ہے، قرآن جیسی عظمت والی کتاب کا چھونا حرام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون کا اعلان ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ صفائی نصف ایمان جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے اور رہے گا، جس کو اب غیر مسلموں نے اپنایا ہوا ہے۔ ہماری کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح اپنے آپ کو
ظاہر کو، باطن کو، بچوں کو، گھروں کو، راستوں کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔